الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہمارا خلاصہ تفسیر کا یہ سلسلہ 24ویں پارے سے ہے، اور اس کے آغاز میں انہیں ظالم قرار دیا گیا جو حق سچ قرآن کی شکل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں اور وہ نا انصافی پر ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس کے بالمقابل وہ اس حق سچ اور قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں. ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمایا کرتے. اسی کا تذکرہ ہے. پھر الیس اللہ بکاف عبدہ، کفار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معبودوں سے ڈرایا کرتے تھے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ کہ وہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر دیں گے، یوں نقصان پہنچا دیں گے، اس انداز سے آپ کو تکلیف پہنچے گی. تو اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ صرف یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے اس میں بہت بڑا صلاح کا اور فلاح کا اس میں نسخہ موجود ہے کہ انسانی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے، اور یہ امتحان اور یہ آزمائش آتی ہے کہ اگر وہ اپنے اوپر والے کی اور با اختیار شخص کی احکامات کی اتباع نہ کرے اور ان کی بات نہ مانے، چاہے وہ کتنی ناجائز کیوں نہ ہو اور کسی حرام کا ارتکاب ہی کیوں نہ کرنا پڑے، تو ایک خوف دلایا جاتا ہے. تم نوکری سے اسے کہیں کہ برخاست کر دی جاؤ گے، تمہیں ملازمت سے نکال دیا جائے گا، تمہیں ان مفادات سے محروم کر دیا جائے گا، تمہاری زندگی تمہاری عزت کے لیے خطرہ ہو جائے گا. تو یہ اس انداز سے ڈرانے کی شکلیں زندگی میں پیش آتی ہیں. اور اب امتحان ہے یہ کہ اللہ کو ناراض کرتا ہے یا لوگوں کے اس خوف کا اثر لیتا ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے بس اوقات جو ڈرانے والے ہوتے ہیں اور جن سے ڈرایا جاتا، دونوں مسلمان ہوتے ہیں، اور جس کو ڈرایا جاتا ہے وہ بھی مسلمان ہوتا ہے. تو یہ زندگی میں، سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں یہ بار بار اس قسم کی آزمائشیں آیا کرتی ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا ہمارا اللہ ہمیں کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارا اللہ ہمیں کافی نہیں ہے؟ اور اگر اللہ کی خاطر اور اس کا لحاظ رکھا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور کسی گناہ کا اور کسی حرام کی طرف نہیں گیا اور کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا، تو اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں. پھر اللہ رب العزت براہ راست اس کی مدد فرماتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا رضی اللہ تعالیٰ کو کہ کوئی نصیحت جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی، تو آپ نے ایک نصیحت لکھ کے بھیجی اور فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس. اور جس کے پیش نظر ہو ہی اللہ کی رضا کی تلاش کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس کی زندگی کا مقصد ہی اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، سوسائٹی کہے گی، دنیا والے کیا طنز تنقید تانے دیں گے، یا اس سے اس کے کتنے مفادات خطرے میں ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ اس کے کاموں کی ذمہ داری براہ راست خود لے لیتے ہیں. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ الی الناس، اور جو لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں کرتا
لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور لوگوں کے اندر مقبولیت اور محبوبیت اور شہرت پانے کے لیے اللہ کی عظمت کا بھی اسے لحاظ نہیں ہے، تو پھر حضرت عائشہ نے لکھا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کے نبی سے سنی ہوئی بات تھی کہ وکلہ الی الناس، اللہ اسے پھر لوگوں کے حوالے کر دیتا، اور لوگ خود محتاج ہیں، اور یہ بھی ساری زندگی اس احتیاج میں، اور اس کی زندگی ساری کی ساری پراگندہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور محتاجگی کی زندگی اس کی بن جاتی ہے۔ تو یہ آدمی کی زندگی میں بار بار ایسے مراحل آتے ہیں، اللہ کی مانے دنیا کے مانے، اللہ کی مانے لوگوں کے مانے، اللہ کی مانے برادری کے مانے، اللہ کے مانے سوسائٹی کے مانے، اللہ کے مانے یا ان کی مانے جن سے اس کے ظاہری طور پہ مادی لحاظ سے کچھ مفادات وابستہ ہیں، یہ زندگی میں بار بار آتا ہے، اور یہ بڑا امتحان آزمائش ہوتی ہے۔ تو ان حالات کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا، میرا اللہ مجھے لیے کافی ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں اللہ، انا عند ظن عبدی بھی، بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرے گا ویسے ہی میرا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کرے بھائی یہ سبق ہماری زندگی میں اس قسم کے آزمائش اور امتحانوں میں ایک نصیحت کا، اور جسے کہیں کہ فلاح کا ایک نسخہ بن جائے، اور اپنے اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے، ہر حال میں اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر رہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا تذکرہ کہ دیکھو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، کہ ان سے یہ پوچھو تو صحیح اللہ کے سوا کون ہے کیا جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کی طرف سے پکڑا جائے؟ تو کوئی ایسا ہے جو تمہیں اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے اور اس عذاب سے بچا سکے اور آئی ہوئی مصیبت ٹال دے؟ یا اللہ کسی کو کچھ دینا چاہے، کوئی ہے جو بندش کر دے؟ کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اگر یہ اندر رچ بس جائے اور راسخ ہو جائے تو آدمی کو ساری دنیا سے یہ عقیدہ بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ آدمی کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور سچ بتاؤں اندر سے طاقتور بنا دیتا، طاقتور بنا دیتا۔ اس کے اندر قوت فیصلہ، ہمت، شجاعت، یہ وہ چیز ہے کہ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، کوئی میرا بال بھی نہیں بھیڑ کر سکتا، اور ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، دی ہوئی اللہ کی نعمت سے مجھے کون معروم کر سکتا ہے؟ جو میرے لیے لکھا ہے اللہ کی طرف سے عطا، کوئی نہیں معروم کر سکتا۔ یہ وہ عقیدہ ہے، اللہ راسخ فرما دے ہمارے دل و دماغ میں، تو آدمی ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے بے نیاز۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہی سبق دیا کہ ان سے پوچھو نفع اور نقصان کا مالک کون ہے۔ وہ ذات نفع دینے پہ آئے تو نقصان کوئی نہیں دے سکتا، او مولا نقصان اور مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس سے نجات کوئی نہیں دے سکتا، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اہل ایمان کی شان تو یہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے، مادی اسباب ضرور استعمال کرتے ہیں لیکن تکیہ نہیں کرتے، اعتماد اللہ کی ذات پہ، بھروسہ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ یہی تو آج عقیدہ کمزور ہے کہ ہر آدمی اسباب حفاظت کے استعمال کرنے کے باوجود بھی خوفزدہ ہے، ہر آدمی اپنی صحت کے تحفظ کے باوجود بھی خوفزدہ ہے۔ یہی تو اسی عقیدے کی تو کمزوری ہے، ورنہ مسلمان کی شان تھی کہ اسباب و وسائل اور تدابیر استعمال کرتا اللہ کا حکم سمجھ کے، اور اس کا یقین ہوتا کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، اور یہ عقیدہ اسے مطمئن کر دیا کرتا تھا۔ یہ نظریہ اس کے اندر اطمینان اور ایک ہمت پیدا کر دیا کرتا، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر قرآن کی حقانیت کا تذکرہ، اور فرمایا ہدایت والا نفع بھی خود ہی اٹھاتا ہے، اور جس نے جو ہدایت سے محروم رہا گھاٹا بھی اسی کا ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر کفار کی مذمت ہے
کہ جب غیر اللہ کے تذکرے آتے ہیں تو ان کے چہرے جی بجے بھی ہوتے ہیں اور ان کے تذکرے انہیں اچھے نہیں لگتے، اور جب غیر اللہ کے تذکرے چل رہے ہوں، اللہ کے تذکرے انہیں اچھے نہیں لگتے اور غیر اللہ کے تذکروں سے ان کی محفلیں سجتی ہیں، اسی کا تذکرہ پھر اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ ہے۔ قیامت میں جب ان کی پکڑ ہوگی تو ساری دنیا کا یہ خزانہ بھی قیامت میں دینا چاہیں تو ان کی نجات نہیں ہوگی۔ اور یہ انسان کی نادانی ہے اور کوتاہی ہے کہ جب اسے مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جیسی اس مصیبت سے نجات ملتی ہے تو اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے نکلنا کوئی میرا اپنا ہنر ہے، میرے اپنا کمال ہے اور میری کوئی اپنی خوبی ہے، پھر اس نجات کو اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا بھی ایک آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے مصیبت بھی ایک ابتلا ہے، یہی تو امتحان ہے کہ ان دونوں کو اللہ کی طرف سے حالات سمجھ کے صبر شکر کی زندگی، یہ مومن کی معراج ہے، یہ مومن کا ایمان ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ پھر اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت کی قدرت کے رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، پھر اللہ نے رحمت کی امید، اپنی رحمت کی امید دلا کر ساری انسانیت پہ خاص رحمت فرمائی ہے کہ گناہگار ہے، نافرمان ہے، کافر ہی ہے، اللہ اپنی رحمت سے امید دلاتے ہیں، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، معافی مانگ لیجئے، اللہ سب معاف فرما دیں گے۔ اور بہت ہی شفقت بھرا انداز ہے کہ میرے بندے تو اس سے خطا ہو گئی ہے تو کیا ہوا، میری رحمت سے مایوسی کوئی نہیں، آ میری طرف، آ میری طرف، میری رحمت تجھے اپنے آغوش میں لے لے گی۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، تیرے گناہوں کی گندگی آسمانوں کو چھونے لگی لیکن ندامت کا جوہر لے کے آ گیا، شرمندگی کا جوہر لے کے آ گیا، سب معاف کر دوں۔ اتنے گناہ کے زمین کے ذرات سے زیادہ اور زمین و آسمان کی خلا بھی پر ہو گئی اور گناہوں کی بلندی آسمانوں کو چھونے لگی، ندامت لے کے آئے، مایوسی پھر بھی نہیں ہے، تیرے آنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ ہمیں سچی ندامت اور شرمندگی نصیب فرما کر اللہ ہمیں پاکیزہ اور تقوی کی زندگی نصیب فرما دے۔ اور یہ گھڑیاں ہیں بھائی، ان گھڑیوں کی سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا فریضہ ہے یہی کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ کرے ہمیں سچی توبہ کی عبادت مل جائے، اس فریضے پہ اللہ کرے ان گھڑیوں میں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا، کل قیامت میں لوگ حسرت کریں گے، کاش کہ اللہ کی فرما برداری کرتے جب عذاب دیکھیں گے۔ پھر اسی کا تذکرہ ہے، لوگوں نے اللہ کی عظمت کا اور اللہ کی شان کا قدر نہیں کی، تبھی وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ اللہ کی معرفت کا نہ ہونا ہے۔ جب اللہ کی معرفت کرتے تو کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ پھر قیامت کا منظرنامہ ہے، سور پھونکا جائے گا، اور جہنمی جب جہنم کی طرف جائیں گے تو جہنم کے دروغے انہیں رسوا کریں گے، جہنم کی طرف انہیں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ برا ٹھکانہ ہے، اور کیا تمہارے پاس حق سچ نہیں آیا تھا لیکن تم نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رکھا تھا، آج دیکھو اللہ کے اس عذاب کو، اور یہ ہے تمہارا ٹھکانہ متکبروں کا۔ اللہ تکبر سے محفوظ فرمائے، پیارے نبی فرمایا کرتے تھے تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا، اور تکبر کا ٹھکانہ جہنم بتلایا ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری اگر یہ دولت ساتھ لے کے آئے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دی جائیں گے، پورا پروٹوکول کے ساتھ انہیں جنت لے جایا جائے گا، اور وہاں جنتی جب اللہ کی یہ نعمتیں دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور بہترین بدلہ ہے محنت کرنے والوں کے لیے، آج مزدوری کا بہترین ثمرہ یہ مل رہا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا وہاں ہوگی، تو جنت میں بھی جو عبادت ہوگی وہ شکر کی ہوگی، اور جسے اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر زندگی شکر والی نصیب فرما دے تو یہ نیک شگون ہے، اسے اللہ رب العزت جنت بھی نصیب فرمائیں گے، اسے جنت بھی نصیب فرما دیں گے۔ اور دنیا میں صبر شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کی حقیقت کیا ہے دنیا میں؟ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں رہ کر اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور دل کی کیفیت یہ ہو کہ میری نالائکیوں کے باوجود اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، اور زبان کے بول بھی یہی ہوں الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کی بہت مہربانی ہے، اللہ کا بہت فضل ہے۔ زبان پہ شکر کے کلمات ہوں، دل بھی شکر کی کیفیت سے معمور ہو،
اور پھر عمل بھی ایسا ہو کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ اور جسے یہ نصیب ہے تو اسے نیک شگون ہے کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہے، جنت میں بھی یہی عبادت ہوگی۔ پھر سورہ مومن کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والے اور سخت عذاب والے اور بڑی قدرت والے ذات ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی سنت ہے کہ ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، ماننے والوں کی تذکرے بھی ہیں، نہ ماننے والوں کی تذکرے بھی ہیں۔ اور پھر وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب قریب ترین فرشتے ہیں، حملۃ العرش، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، معافی کی طلبگار رہتے ہیں۔ ان دعاؤں کا تذکرہ ہے، یعنی نیکی کی زندگی کا ایک ثمرہ کیا ہے کہ انہیں اللہ کی فرشتوں کی دعا ملتی ہے، انہیں اللہ کے فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ نیکی کی زندگی کی ایک ثمرہ اس دنیا میں کیا ہے؟ انہیں اللہ کے سب سے مقرب ترین مخلوق فرشتے، ان کی انہیں دعائیں ملتی ہیں۔ لوگ نیک بندوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دو، کرانی بھی چاہیے اللہ کے نیک بندوں سے، لیکن یہ کتنا بڑا عمل ہے نیکی کی زندگی کہ خود بخود یہ شخص فرشتوں کی دعاؤں میں داخل ہو جاتا ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر آخرت کا تذکرہ، اور پھر فرمایا کہ نافرمانوں کا انجام دیکھو کیسا ان کا انجام ہوا، حالانکہ قوت میں، طاقت میں، زمین پہ جو ان کے محنت اور ان کی صلاحیتوں کے جو اثرات ہیں وہ پھیلے پڑے ہیں، لیکن کیسی اللہ کی پکڑ ہوئی، اور اس پکڑنے کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، فرعون کے پاس آپ کا جانا اور فرعون کا انکار کرنا اور آپ کے خلاف ایک قرارداد کا پاس ہونا اور آپ کے لیے قتل کا فیصلہ ہونا، اور پھر ایک بندہ مومن آپ کے لیے دفاع کے لیے کھڑا ہونا جسے اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور وہ کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو، اس کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ آج دنیا میں جتنی شیطانی طاقتیں ہیں ان کے نظر میں مسلمانوں کا یہی تو جرم ہے، یہ اللہ کے نیک بندے۔ اور منافقین کے ہاں کیا جرم ہے؟ منافقین کے ہاں کیا جرم ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی بنیاد پر تو مسلمان پہ ظلم نہیں کر سکتے، لیکن ان منافقین کے ہاں جرم یہ ہے دینداری منافقین کے ہاں جرم ہے، اور کفار کے ہاں جرم کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اسلام لے کے آنا۔ تو اس وقت بھی شیطانی قوتوں کے ہاں یہ جرم تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بات کرتے تھے اور اللہ کا پیغام دے رہے تھے، تو اس مرد مومن نے دفاع کیا، کھڑا ہو گیا۔ اور پھر فرعون کی نادانی اور حماقت کا تذکرہ ہے، اور حماقت کی باتیں کرنے لگا اور انکار کیا اور کہا میری دانش میں تو یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر یہ خدا کی بات کرتا ہے تو پھر کوئی ایسی بلند و بالا عمارت بنائی جائے کہ میں خدا کو دیکھ لوں۔ اس انداز سے مسخرہ اڑایا آپ کی دعوت کا، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ ہے، ان کی ہلاکت کا تذکرہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں اللہ اپنی ذات کی طرف، اپنی نجات کی طرف بلاتے ہیں، وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، اور کافر جو ہے شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ان کے پاس اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن دونوں جہنم میں جائیں گے، پیروکار بھی اور ان کے گمراہ مقتدا بھی، پھر ایک دوسرے کو جہنم کے اندر کوسیں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ مدد اور نصرت کا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا وعدہ ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، بشرط یہ کہ وہ ایمان ہو جس پر اللہ کی مدد اور نصرت کا فیصلہ ہے، بشرط یہ کہ وہ ایمان کی زندگی ہو جس پر اللہ نے مدد اور نصرت کا فیصلہ اور وعدہ فرما رکھا ہے۔ اتنا زوردار جملہ ہے یہ، انا لننصر، انا یہ بھی بہت زوردار، اور اس میں اپنے اندر بڑا وزن ہے، اور لننصر کے اندر بھی بڑی طاقت اور بڑی تاکید ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اہل ایمان کی مدد اور نصرت ہوگی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ آج دنیا کے اندر تو مسلمان ذلیل اور رسوا ہیں، تو تھوڑا اپنی زندگی پر بھی مسلمانوں کو اور ہمیں غور کرنا ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت صدیوں سال پہلے بتا دی تھی، صدیوں سال پہلے بتا دی۔ کفر تم پہ تباہی کے ساتھ امڑ آئے گا، جیسے بھوکے دسترخوان پہ امڑ آیا کرتے ہیں، لیکن جرم تمہارے اندر کمزوری کیا ہوگی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت،
موت سے ڈر لگے گا اور دنیا کی محبت ان میں رچ بس جائے گی. تمہارے سارے زندگی کے فیصلے، تعلقات، دوستی، دشمنی، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، رشتے ناتے، یہ سب دنیا کی خاطر ہوں گے. دین کھوٹا سکہ، دین کھوٹا سکہ. تو وہ چند رسم و رواج، چند رسمی عبادات تک محدود رہ جائے گا. باقی زندگی ساری کی ساری دنیا کو سامنے رکھ کر جب تم گزارو گے، پھر کیسے ہم امید رکھیں ان وعدوں کی جو اللہ نے فرما رکھے ہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ہماری زندگی ہی جھوٹی ہو جائے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے کیسے؟ تو پھر فرمایا کل قیامت میں منافق اور ظالم کو ان کی معذرت کام نہیں آئے گی. ظالم کفر ظلم ہے، شرک ظلم ہے، نفاق ظلم ہے، ان کو کل قیامت میں کوئی معذرت کام نہیں آئے گی. پھر اندھا بینا برابر نہیں ہو سکتا. حق سچ پہ چلنے والا اور برائی کی زندگی اختیار کرنے والا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی فریاد سنتے ہیں. ہاں متکبر آدمی وہ اللہ کی بندگی سے محروم رہتا ہے، اللہ سے مانگنے سے بھی محروم رہتا ہے. ہم نے تو دیکھا کہ بس اوقات تکبر کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھتے بھی نہیں ہیں. ساری دنیا کے اندر بھیکاری بنے ہوتے ہیں. نہیں مانگتے تو اللہ سے نہیں مانگتے، نہیں مانگتے تو اللہ سے نہیں مانگتے، ہاتھ ہی نہیں اٹھتے اللہ کے در سے. بڑی محرومی ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے تو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ میں دعا کروں. اس لیے کہ ہمارے نبی نے بتایا جسے دعا کی توفیق ہو گئی اس کی دعا قبول بھی ہو گئی، جس دعا کی توفیق ہو گئی اس کی دعا قبول بھی ہو گئی. ہاں اللہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. بس اوقات بچہ اماں سے آئس کریم مانگتا ہے اور اسے نزلہ لگا ہوا ہے تو ماں اس کی فریاد تو سنتی ہے لیکن اس کے بجائے سیب دے دیتی ہے. بات تو سنی لیکن سیب دے دیا. پتہ ہے اس وقت اس کے لیے یہ چیز دینا مناسب نہیں ہے. ایسی بھی کریم ذاتہ ایسے ہی تو کرتے ہیں، کبھی وہی چیز دے دیتے ہیں، کبھی اس سے بھی بہتر چیز دے دیتے ہیں، اور کبھی ایسے موقع کے لیے وہ ذخیرہ کر دیتے ہیں جہاں اسے اس کی ضرورت زیادہ پڑے گی. جسے اللہ نے دعا کی توفیق دے دی، یقین کر لے اس کی دعا قبول ہو گئی، بشرطے کہ کوئی گناہ رکاوٹ نہ بنے، بشرطے کوئی لقمہ حرام رکاوٹ نہ بنے، بشرطے کہ دل کی غفلت دعا کے موقع پہ یہ رکاوٹ نہ بنے، یہ رکاوٹ نہ بنے. اگر اس نے دعا کے آداب اور شرائط کا خیال رکھا اور توفیق مل گئی، دعا قبول ہو گئی. تو متکبر آدمی اللہ کی بندگی سے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور دعاؤں سے محروم رہتا ہے. پھر اللہ کی عظمت کا تذکرہ، بڑائی کا تذکرہ ہے، اور پھر انسان کی تخلیق کس انداز سے کیا کیا مرحلے آئے، ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر، پھر بچہ اور پھر بڑھاپا اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپا اور پھر موت، اور ایک وقت تک دنیا کے اندر رہنا اور پھر قبر کے اندر ایک وقت تک، پھر اس کے بعد قبر سے اٹھنا. کون ذات ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. اور جیسے اس کو پیدا کرنے پہ اور ان سارے مراحل پہ پورا اختیار اور قدرت ہے، اس ذات کے دوبارہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ اس کا تو کن کہنا ہے اور اس کا ارادہ کرنا ہے، اس چیز کا وجود میں آنا ہے، اسی کا تذکرہ ہے. پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن آنے والا ہے اور اس وعدے کا تذکرہ ہے. اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ. اللہ رب العزت نے جو اس انسان کے لیے مختلف نعمتیں اس دنیا کے اندر پھیلا رکھی ہیں، جانوروں کے اندر جو نفع اور فوائد انسانوں کے لیے رکھے ہیں، اس کا تذکرہ ہے. پھر انجام نافرمان قوموں کا زمین کے اندر کیسے کیسے ان کے نشانات تھے، ان کی صلاحیتوں کے، ان کے فنون کے، ان کی صلاحیتوں کے، ان کی قوتوں کے، لیکن انجام کیا ہوا؟ کوئی چیز بھی انہیں کام نہیں آئی. جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے تعلیمات کا انکار کیا اور من مانی زندگی اختیار کی، بربادی ہو گئی ان کافروں کے لیے. پھر سورہ حامیم سجدہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ. بتا دو میں بھی بشر ہوں لیکن اللہ نے مجھے وحی کا اعزاز بخشا ہے، نبوت دے دی ہے، رسالت کا منصب مجھے عطا فرما رکھا ہے، اور میری دعوت کا بنیادی موضوع اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اسی کو اختیار کرو، اللہ سے معافی مانگو. پھر مشرکین کی مذمت کا تذکر فرمایا. مشرک کی علامت کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. کافر کی علامت کیا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتا. اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے. مشرک کی نشانی کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. کافر کی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتا. مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے.
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. لیکن جہاں کافر کا ذکر ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، مشرک کا تذکرہ کا زکوٰۃ نہیں دیتا، مومن وہ ہے نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے. یہ مسلمان کی ایمان کی دو ظاہری علامات ہیں، نماز زکوٰۃ. نماز سے اس کی بدن کی زندگی اسلامی بنتی ہے، زکوٰۃ سے اس کے سارے مالی معاملات اسلامی بنتے ہیں. اگر صحیح طور پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دونوں عبادات کی جائیں تو اس تمام چیزوں پہ اس نماز کے اور زکوٰۃ کے اثرات پڑتے ہیں. تو مشرک کی علامت بتائی، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، اسی کا تذکرہ ہے. پھر اللہ کی قدرت اور پھر کفار کا انکار اور انہیں عبرت کے لیے مختلف قوموں کا تذکرہ، عاد کا اور سمود کا، اور پھر قوم نوح کا تذکرہ فرمایا. اور کل قیامت کے دن زبان کی بندش ہو جائے گی، اعضاء بولیں گے، جوارح بولیں گے. جن اعضاء اور جوارح سے اس نے گناہ کیے وہ بول پڑیں گے اور اس سے یہ کہے گا کہ تمہارے راحت و آرام کے لیے اور تمہیں لذت دینے کے لیے یہ سارے گناہ ہوئے اور تم ہی آج میرے خلاف گواہی. تو وہ بولیں گے اس ذات نے جس نے زبان کو قوت گویائی دی ہے اسی کے حکم سے آج ہم بھی بول رہے ہیں. یہ جسم کے اعضاء اور جوارح بولیں گے. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو ادب سے سنو، لیکن کفار ہمیشہ سے قرآن کی تعلیم کے مخالف رہے، ہمیشہ سے قرآن کی تعلیم کے دشمن رہے. انہیں یہ گوارا نہیں کہ دنیا میں اسلام اور قرآن کی تعلیم عام ہو، اسے فروغ ملے. اس کے خلاف ان کی سازشیں اول دن سے آج تک جاری ہیں، اول دن سے آج تک جاری ہیں. لیکن ایمان والے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کے حقوق میں یہ بھی ہے، اس کی تلاوت بھی ہو، اس کی عظمت بھی ہو، اس پر ایمان بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو. اور اس کے حقوق کا تقاضا یہ ہے اس کی تعلیمات، اس کی حفاظت بھی ہو، اس کی اشاعت بھی ہو. اور ان اداروں کا پاسبان بھی کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. اپنے وسائل بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے. قرآن کی تعلیمات کی حفاظت بھی ہو، اس کی اشاعت بھی ہو. اور کفار ہمیشہ اس سے دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں. پھر جو اللہ کی ذات پر ایمان لا کے اس پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو اعزاز و اکرام ہے اس کا اعلان فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے چھوٹی سی مختصر سی نصیحت فرمائیں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لیا اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. بس وہ کرنا ہے جو اللہ کا پر ایمان کا تقاضا ہے. ادھر سے ادھر دنیا ہو جائے، بڑے سے بڑا خطرہ آ جائے اور بڑے سے بڑے مفادات سے دستبردار ہونا پڑے، کریں گے وہ جو اللہ چاہے گا. استقامت، الاستقامت فوق الکرامہ، یہ ہر حال میں اللہ کا حکم بڑی سے بڑی کرامت سے بڑھ کر کرامت ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص آیا، کافی عرصے تک حضرت کے پاس ٹھہرا اور واپس جانے لگا. کیا ہوا؟ کہا ہم تو آئے تھے کوئی کرامات دیکھتے، آپ سے بیعت ہوتے، لیکن میں نے یہاں کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. حضرت مسکرا کر فرمانے لگے بس یہ بتا دو مجھے تسلی کے لیے، کوئی ایسا عمل دیکھا جو سنت کے خلاف ہو؟ کوئی ایسا عمل جو سنت کے خلاف؟ کہا یہ تو نہیں دیکھا. کہا الحمدللہ الحمدللہ، یہی تو بہت بڑی کرامت ہے. ہوا میں اڑ جانا، یہ تو اس سے بڑی کرامت، زندگی سنت کے مطابق، زندگی دین کے مطابق، زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. ایسوں کے لیے اعزاز و اکرام کیا ہے؟ جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو اللہ کے فرشتے دائیں بائیں آ کر اس کے پاس ڈیرے لگا لیتے ہیں اور یہ حوصلہ دیتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ہاں، نہ پیچھے کے نہ آگے کے بارے میں کوئی خوف کا مسئلہ ہے اور نہ پیچھے جو رہ گیا اس کے بارے میں کوئی غم کھانے کی بات ہے. اللہ آگے بھی تمہارے لیے سارے راہیں پرامن ہیں اور اللہ کے پاس وہ کچھ ہے دنیا سے بہت بڑھیا ہے. یوں حوصلہ اور خوشخبری سناتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، آخرت کی گھاٹیوں میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے اور وہ ہوگا جو تم چاہو گے. اس لیے کہ وہاں میزبان اللہ ہے، مہمان تم ہو. اللہ اپنی میزبانی اپنی شائع نشان کریں گے اور وہ تمہاری ہر چاہت پوری کریں گے، ہر چاہت پوری کریں گے. تو زندگی وہی وہ ہے، زندگی وہ ہے. یہاں تو کوئی خواہش پوری بھی ہو جائے تو ساتھ تکلیف کا بھی کانٹا لگا ہوتا ہے، کہیں چلی نہ جائے، کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں کچھ زیادہ استعمال کر لے تو کوئی نقصان نہ ہو جائے. نعمت کے ساتھ بھی تکلیف کا کانٹا لگا ہے. گاڑی مل گئی،
تو اس کے خرچے کو تکلیف تو ہے نا. گھر ہی بڑا مل گیا، اس کے انتظامات اخراجات کا سلسلہ تو ہے نا. ہر نعمت کے ساتھ تکلیف کا کانٹا ہے. لیکن جنت سبحان اللہ، وہاں کی نعمتیں خالص اور پائیدار اور بڑھیا، معیار بھی بڑھیا اور ہمیشہ کے لیے، اور ہر چاہت پوری ہونی ہے. کتنی خوبصورت جنت کا خوبصورت منظر، نعمتوں کا سلسلہ ایک جملے میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اتنا کا سمجھ لو جو تم چاہو گے. بس اب تمہاری چاہت کی پرواز کتنی بلند ہوگی سوچ لو، اس سے بڑھ کر تمہیں ملے گا. تھانی رحمت اللہ علیہ کے ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، یہ بات سنی تو کہنے لگا اگر مجھے وہاں کھیت کے اندر اپنا کھیت کاٹنے کی چاہت ہوئی تو کیا میں وہاں کھیت بھی کاٹ پاؤں گا؟ فرمایا ہاں، اگر تیری چاہت ہوئی تو دانتری بھی سونے کی مل جائے گی، تیری چاہت ہوگی. لیکن وہاں تیری چاہتوں کی پرواز بہت بلند ہو جائے گی، وہاں تجھے ان چیزوں کا خیال ہی نہیں آئے گا. تو بھائی زندگی وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخر. اے اللہ زندگی تو کل کی زندگی ہے. پھر دعوت کا کام ایمان کے ساتھ، اللہ کی دین کی خدمت ایمان کے ساتھ، اللہ کی دین کی اشاعت دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بہت بڑا عمل ہے. اس کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا. اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے. بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن صبر، تحمل، برداشت یہ بہت بڑی خوبی ہے. اور جب انسان کسی کوتاہی میں شیطان کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے تو فوراً چونک جاتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے. اس کا تذکرہ، پھر آخرت کا مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ، اور اس سے پہلے دنیا جیسے زمین بنجر ہوتی ہے اور پھر آسمان سے برسنے والا بارش، اس کے اندر زندگی. یہ کون ذات ہے جو مردہ اور بنجر زمین کے اندر زندگی میں لے آئے؟ اسی طرح اللہ رب العزت بھی مردہ جسموں کے اندر پھر زندگی پیدا فرما دیں گے. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. یہ عربی زبان کے اندر ہے، حق اس پر کہیں دائیں بائیں سے باطل نہیں آ سکتا. اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے کتاب دی، لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا. فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا پورا بدلہ دیں گے، اور جو برائی اور شرک اور کفر لے کے آئے ان کا وبال بھی ان پہ ہوگا. لیکن اللہ کے ہاں کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. نیکی ذرے کے برابر ضائع کوئی نہیں ہونی اور گناہ بھلایا کوئی نہیں جانا. ہر ایک کو اس کا پورا بدلہ ملے گا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.